میں نے ایک اور بات کرنی تھی حسن بھائی. ایک تو مجھے اور بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ جو علماء کرام ہے نا، ہوں، یہ حضرت علی کے ساتھ کرتے ہیں زیادتی. جی حالانکہ ان کو ان کے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی عالم یا کوئی مولوی جو ہے وہ آ کے حضرت علی کی تعریف کرے. ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کی بالکل ذات کو. لیکن یہ ہے کہ حق تلفی کرتے ہیں غلط. مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ ایسے کیوں ہیں، یہ اتنے ظالم یہ کیوں ہیں، ان کو شرم ہی نہیں آتی ہے جی کہ سر بھئی جس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی باتیں کی، اس کو جو ہے نا اس کی حق تلفی. کہ بھئی سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والا حضرت علی تھے اور حضرت خدیجہ تھی. وہ جی سر حق تلفی ایسے کرتے ہیں جی، بچوں میں حضرت علی، عورتوں میں حضرت خدیجہ، مردوں میں حضرت ابو بکر، اور غلاموں میں مجھے اب نام یاد نہیں ہے. وہ جی حدیثیں گاڑ کے جو ہے نا جو ہے ان کی حق تلفی کرتے ہیں. اور اس کے بالکل علاوہ جیسے غزوہ خیبر میں گئے ہیں حضرت علی، جی تو یہ نہیں بتاتے کہ پہلے جو ہے 39 دن کیا ہوتا رہا ہے. جی بالکل یہ نہیں بتاتے. اور صحیح جو حق تلفی کرتے ہیں کہ بھئی جن سے اور یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے. مجھے یقین مانے، مجھے ابھی یہ میرا نا جسم کانپ رہا ہے یہ باتیں کرتے ہوئے. ہم لٹرلی شیورنگ ایٹ دا مومنٹ. لیکن یہ جو لوگ ہیں ان کو شرم ہی نہیں آتی. پتہ نہیں کیسے یہ حق تلفی کر لیتے ہیں اتنی بڑی ہستی کی، اتنی بڑی ذات کی. جی اور پوری مجھے تاریخ ایک ہے اور بھی بات آپ سے جی پوچھنا ہے. جی سر جی سر مجھے ایک اور، یہ حضرت علی کا عقیدہ جو ہے، یہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے بارے میں کیا تھا؟ میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھئی وہ ان کو کیسا سمجھتے تھے اور ان کے ساتھ ان کا کیسا بیہیویئر تھا. ہاں جی اب آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے آ، کہ وہ ان کو میں آپ کو مسلم سے جواب دوں گا، صحیح مسلم سے، کہ وہ ان کو کیسے سمجھتے تھے. یہ کتاب ہے صحیح مسلم. جی جی صحیح مسلم شاپ دار الفکر، بیروت لبنان میں، یہ سنہ 2010 میں کتاب چھپی ہے. یہ کتاب الجہاد والسیر والمغازی ہے. کتاب جہاد سیر والمغازی، صفحہ نمبر 885. باب حکم الفی ہے. باب حکم الفی میں اس میں 14 حدیث ہے. 1 حدیث، 2 حدیث، 3 حدیث، 14 حدیث. یہ کافی لمبی حدیث ہے. حدیث نمبر جی جی 757 ہے. یہاں پر کہ حضرت علی علیہ السلام، یہ مسلم بخاری میں بھی ہے، کچھ الفاظ میں فرق ہے، کہ جی جی حضرت علی علیہ السلام اور جناب عباس یہ ابو عمر کے خلافت کے دوران وہ میراث لینے، اپنی بیوی کی میراث لینے کے لیے عمر کے پاس چلے گئے. تو وہاں پہ کچھ باتیں ہوئیں کہ عمر کے ساتھ. تو عمر صاحب نے، یہ حدیث آپ کبھی پڑھ لیجئے گا تسلی سے، کہا جی کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، فلما توفی رسول اللہ، پیغمبر یہ عمر صاحب کے الفاظ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی پیغمبر جی جی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے، قال ابو بکر انا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابو بکر نے کہا کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ولی ہوں. فجئتما، اور تم دونوں آئے، یعنی کون؟ عباس اور حضرت علی علیہ السلام، تم دونوں آئے. تطلب میراثک من ابن اخیک، تو عباس جو ہے، آپ عباس جو ہے، آپ اپنا میراث اپنے بتیجے سے مانگ رہے تھے. بتیجے کا جو میراث بنتا ہے، چچا ہونے کے حیثیت سے آپ میراث طلب کر رہے تھے ابو بکر سے. جی جی وَيَطْلُبُ هَذَا مِيرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا، اور یہ علی علیہ السلام جو ہے، یہ اپنی زوجہ کی، اپنی وائف کی میراث ان کی والد کی جانب سے جو ان کو پہنچتا ہے وہ طلب کر رہے جی تھے. جی تم دونوں میراث طلب کرنے آئے تھے ابو بکر کے پاس. فقال ابو بکر، تو ابو بکر نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول نے تو یہ فرمایا، ما نورث ما ترکنا صدقہ. تم دونوں میراث لینے آئے تھے. ابو بکر نے کہا، تو پیغمبر نے تو یہ فرمایا، ما نورث، ہماری میراث نہیں ہوتی، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ بن جاتا ہے. وہ صدقہ ہو جاتا. فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا، تو تم دونوں نے ابو بکر کو اس نگاہ سے دیکھا کہ ابو بکر کیا ہے؟ ابو بکر ہیں کاذب، جھوٹ کہہ رہے ہیں. پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا. آثمن، ابو بکر گناہ کار ہے. غادر، ابو بکر غدار ہے، ابو بکر خائن ہے. ابو بکر نے جب یہ حدیث سنائی ہے، تم دونوں کا عقیدہ یہی تھا کہ وہ اس طرح کا آدمی ہے. اچھا، پھر واللہ یعلم انہ لصادق بار راشد تابع للحق، اللہ جانتا ہے کہ ابو بکر سچا آدمی تھا، نیک آدمی تھا، ہدایت کے راستے پر تھا اور حق کا تابع تھا. اور جب ابو بکر ثم توفی ابو بکر، پھر ابو بکر کی وفات ہو گئی. وانا ولی رسول اللہ وولی ابی بکر، اب جو ہے
ابو بکر کی وفات ہو گئی، میں ابو بکر کا بھی ولی ہوں، پیغمبر کا بھی ولی میں ہوں. یہ کس کے الفاظ؟ یہ سب الفاظ ہیں عمر صاحب صلی اللہ علی نبینا و علی عترتہ. فرأیتمانی کاذبا آثما غادرا خائنا، اور تم دونوں آج بھی مجھے بھی اس نگاہ سے دیکھتے ہو کہ میں جھوٹا ہوں، میں گناہگار ہوں، میں غدار ہوں اور میں خائن ہوں. واللہ یعلم انی لصادق بار راشد تابع للحق. اللہ جانتا کہ میں سچا ہوں، میں نیک ہوں، میں ہدایت پر ہوں اور میں حق کا تابع ہوں. تو یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، عمر صاحب کے اپنے الفاظ ہیں کہ عباس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، چھوٹے چچا ہیں، سب سے چھوٹے چچا، اور شاید حمزہ سے بڑے ہیں، مجھے بھول گیا حمزہ بڑے ہیں یا عباس، بہرحال ان کے چچاؤں میں چھوٹے ہیں. اور جناب امیر المؤمنین علی علیہ السلام ابو بکر عمر دونوں کو کذاب، جھوٹا، غدار، گناہگار اور خائن سمجھتے تھے. اور اس حدیث میں آپ پڑھ لیجئے، یہ نہیں ہے کہ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ہم نہیں جانتے، آپ کو اس نگاہ سے نہیں دیکھتا، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ بالکل انہوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ ابو بکر نے یہ حدیث سنائی، ابو بکر نے آپ لوگوں کو میراث نہیں دیا، صدقہ نہیں دیا بی بی سلام اللہ علیہ کو، اور آپ لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ ابو بکر جھوٹا ہے، ظالم ہے، اور آج مجھ سے لینے آئے ہو. آج جو لینے آئے نا، تو یہ بھی دلیل ہے کہ وہ ابو بکر کو جھوٹا سمجھ رہے تھے، کیونکہ اگر واقعا پیغمبر نے فرمایا کہ میراث نہیں ہے تو ابھی کیوں میراث لینے آئے ہیں؟ یہ خود کہ ابھی آئے ہیں دوبارہ عمر کے پاس آئے کہ میراث دے دو، یہ خود بہترین دلیل ہے کہ وہ ابو بکر کو سمجھ رہے تھے کہ ابو بکر نے جھوٹ کر دیا کہ پیغمبر کا میراث نہیں ہوتا. پیغمبر کا میراث ہوتا ہے، تبھی یہ میراث دوبارہ عمر کے زمانے میں آئے کہ تو ابو بکر نے تو نہیں دیا، تو دے دے. ٹھیک ہے نا؟ تو ان کا یہ دوبارہ مطالبہ کرنا یہ بھی ابو بکر کو جھٹلانے کے مترادف ہے. شرمندگی کا باعث ہے جی، شرمندگی کا باعث ہے ہمارے لیے، یہ بہت شرمندگی کا باعث ہے. اب دیکھیں، میں نے اب انشاءاللہ شادی کرنی ہے، میں نے مسلمان کیا ہے ایک لڑکی کو، میں نے اس سے شادی کرنی ہے، ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، لیکن اب جب اس کو یہ باتیں پتہ چلیں گی کہ بھئی یہ کچھ ہوتا رہا ہے، تو میں تو شرمندہ ہو جاؤں گا کہ وہ بولے گی یہ اسلام ہے. اسلام میں میں تو یہ مطلب کیسے یہ چیز میں اس کو سمجھاؤں گا کہ بھئی یہ بھی ہمارے ساتھ، یہ ہماری ہسٹری میں ہمارے نبی کے نواسے کے ساتھ یہ ہوا، ہمارے نبی کے سب انبیاء کے ساتھ ہوا ہے بھائی، سب انبیاء کے ساتھ ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی نہیں ہوا؟ بنی اسرائیل ان کو کیسے ستاتے تھے؟ حالانکہ بنی اسرائیل سب، لیکن سر ایسا ظلم کبھی کسی نے دیکھا ہے کسی کے ساتھ ہوتا ہوا؟ اللہ معاف کرے، ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ بھئی مجھے تو یقین، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ آپ کا بچہ آپ کے ہاتھ میں ہو اور اس کے گلے پہ تیر لگ جائے اور اس کا بلڈ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ پہ، ایک باپ کے ہاتھ پہ گر رہا ہو، تو آپ کیسے یہ چیز برداشت کر سکتے ہیں؟ آپ کے سامنے آپ کے بھائیوں کے ہاتھ کاٹ رہے ہوں، آپ کے بچوں کی گردنیں کاٹ رہی ہوں. شرم آتی ہے، مجھے تو شرمندگی ہوتی ہے یہ بات سن کے، دیکھ کے یہ کیسے لوگوں نے کیا ہے. حضرت امام حسن کے جنازے پہ انہوں نے تیر چلائے ہیں بے شرموں نے، اللہ معاف کرے، ان کی تدفین سے ان کو روکا. لیکن بات یہ ہے کہ حسن بھائی جب آپ یہ بات کر جاتے ہیں نا کہ مجھے اس چیز، سب سنیوں کو اس چیز کی تکلیف نہیں ہے، سر مجھے ہے تکلیف، میں تو کہتا ہوں مجھے ہے تکلیف، اور جنہوں نے یہ کیا ہے انہوں نے بہت غلط کیا ہے. اللہ جو ہے نا ہمارا حساب جو ہے وہ اہل بیت کے ساتھ کرے، اور ان کے نبی پاک کے ساتھ، نبی پاک کی شفاعت عطا کرے. اور جو لوگ ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں نا، ایسے لوگوں کو جن نے حضرت علی کی حق تلفی کی ہے، ان کی جو ہے نا شان میں گستاخیاں کی ہیں، ان پہ سب و شتم کیا ہے، ان کے بچوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، حضرت امام حسن حسین کے ساتھ، حضرت فاطمہ کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں جن سے وہ ناراض رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کا وہ حساب کریں. میں تو کہتا ہوں آپ یہ دعا کیا کریں کہ ان کا حساب جو ہے ان کے ساتھ کرے اور ہمارا ان کے ساتھ کرے، اہل بیت کے ساتھ، ہمیں ان کی شفاعت عطا کرے. اللہ آپ کو عزت، اور بہت شکریہ حسن بھائی، آپ نے ٹائم دیا ہے. اور میں آپ سے یہ بات صرف کہنا چاہتا تھا کہ بھائی یہ جو آپ کہہ جاتے ہیں نا کہ سارے سنی ایسے ہی ہیں، وہ سارے نہیں ہیں ایسے، سر میں تو کرتا ہوں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں. اور ایک آخری کویسچن میں نے یہ پوچھنا ہے حسن بھائی، جی سر، آپ فقہ کون سی فالو کرتے ہیں؟ ہم اہل بیت علیہ السلام کے احادیث، روایات، ان کی جو حلال حرام ہے، یا جو اہل بیت علیہ السلام ہے نا، مطلب اچھی ہے، آپ فقہ جعفریہ کو صحیح مانتے ہیں؟ بالکل اہل بیت علیہ السلام کا جو حلال ہے، جو حرام ہے، کہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، وضو کرنے کا طریقہ ہے، نکاح کرنے کا طریقہ ہے، ان کے احادیث، روایات، ان کے فرامین، ان کے مثال، ان کے عمل ہمارے سامنے، اس کے مقابل میں کوئی ہے نہیں بھائی. آپ خود سوچیں کہ کیا اہل بیت علیہ السلام کے کلام کو فالو کریں ابو حنیفہ، یعنی یہ کوئی قیاس ہے؟ کوئی قیاس ہے اس میں؟ کوئی اس میں آپشن ہے آپ کے لیے؟ چوائس ہے بھائی؟ نہیں، بالکل زیرو چوائس. میں نے اور بات کہنی تھی حسن بھائی
کہ یہ جو ہے فقہ جعفریہ مطلب مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ میں کیوں جو ہے نا روزے کی افطاری اور سحری فقہ حنفیہ کے مطابق کرتا رہا. ہم. مجھے تو پتہ ہی نہیں نہیں تھا، نہ مجھے کسی نے بتایا. جس کو پتہ نہیں ہے وہ معذور ہے نا، وہ اللہ بخش دیتا ہے. اب پتہ چلا ہے تو اب انشاءاللہ اللہ معاف تبارک و کرے، تعالی. اللہ معاف کرے. میں وہ مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ بھئی جو استاد ہے اس کی فقہ اوتھینٹک ہے، یا پھر جو شاگرد ہے اور جس کے مطلب آگے سے بھی اختلافات چل پڑے ہیں آپ اس چیز کو فالو کرتے ہیں. آپ فقہ جعفریہ کو کیوں فالو نہیں کرتے؟ بالکل بالکل صحیح فرما رہے. شرمندگی ہوتی ہے مجھے بہت کہ بھئی یہ ایسے ہم معاشرے میں. اور حسن بھائی ایک اور بھی بات میں نے کہنی تھی، میں بھول گیا، یہ انجینئر کے حوالے سے ہی میں نے کرنی تھی جی کہ یہ جو ہے مطلب اس نے آپ کو اس کو مطلب اس چیز پہ تو کرنا چاہیے اپریشیٹ کہ اس نے اہل بیت کے دفاع میں جو ہے نا گالیاں کھائی ہیں. اس نے اہل اچھا بیت کے دفاع میں نا لڑا صحیح ہے. یہ صحیح. اس نے جو ریسرچ پیپر لکھے ہیں جو کیا ہے وہ، لیکن یہ بات ہے کہ آپ کی بھی بات وہ ٹھیک ہے کہ حق بات کو یہ چھپا گئے، ہم. صحیح. پوری اللہ طرح آپ نہیں کو کر ایسے سکا. چلیں، لیکن اللہ آپ آپ کو نے بہت سلامتی دے. شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے، بہت خوشی ہوئی ہے آپ سے بات کر میں کے، آپ اور کا اللہ آپ کو خادم ہوں، قائم رکھے، ایسے ہمیں ہی بھی اہل خوشی ہوئی بیت ہے. کا دفاع کرتے رہیں آپ. اللہ آپ کو بہت عزت دے، شکریہ بہت سر، خوشی بہت ہوئی آپ سے. شکریہ. تھینک یو سر. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت مہربانی نو میرے عزیز اللہ میرے حافظ. بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ آپ کا جو حسن عاقبت دے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے حوائج کو پورا کرے. خداوند متعال انشاءاللہ آپ کی شادی کو آپ کے لیے مبارک فرمائے.